हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नजर का खासकर PCCI और फिर जनाब स्टीफन साहब का, सारे स्पीकर हजरात जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप तमाम का भी, कि ये वक्त की ज़रूरत है कि हम लोग बैठें, सोच विचार करें। जैसे भी पारी साहब ने फरमाया कि हम बहुत पीछे रह गए इस तरक्की के अमल में, हम लोग कुछ फजूल चीज़ों में उलझे रहते हैं, हमने उनको ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। आज मैं जो बात करूँगा ये खातून समाजी कारकुन के लिए भी हो सकती है और जेंट्स समाजी कारकुन के लिए भी हो सकती है। एक तो हमारे यहाँ समाजी कारकुन की टर्म को समझना होगा। जिस समाज का हम हिस्सा है और ख़ासकर हम जो, मैं जाहिद फारूक एज ए क्रिश्चियन बात कर रहा हूँ, जब मैं किसी इदारे के साथ बैठता हूँ तो उस वक्त मैं कुछ और बात करूँगा, लेकिन इस वक्त मैं जिस कम्युनिटी के साथ मेरा ताल्लुक़ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हम लोग तकसीम दर तकसीम का शिकार हैं, मजहबी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी, और कुछ चीज़ों को हमने अपने ऊपर खुद से डाल लिया है। और इन सारे असबाब की बुनियाद पे गुर्बत, बेरोज़गारी, हमारे इलाकों में मंशियात बेचा जाना या मंशियात का इस्तेमाल करना आम है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। हम जो कहते हैं ना कि खुदा ने इंसान को, और ख़ासकर अभी पाल साहब ने भी फरमाया कि अपनी शबीह पे पैदा किया। कभी हम देखें ये शबीह ऐसी होगी जो सड़क पे लेटी हुई है कि वाई द पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी के लिए पॉलिटिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पर इज़हार ख्याल करने के लिए मैं शबीर शफकत साहब को दावत दूंगी, जो कि नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन हैं और सीनियर पॉलिटिकल लीडर भी हैं। आपकी भरपूर तालियां। शुरू करता हूँ मसीह यसू के बाबरकत नाम से, जो छुड़ाता है हमें शैतान के हर दाम से। मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस मुद्दे के ऊपर बात कर सकें, क्योंकि सब जानते हैं कि कौम को सियासत के लफ्ज़ से इतना खौफज़दा कर दिया गया है कि जब सियासत की बात आती है तो नौजवान जो है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। इसी वजह से आज पाकिस्तान में हमारी कौम जो है अपने हकूक़ से महरूम है, क्योंकि जब हमें अपने हकूक़ का पता ही नहीं है, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। हम रोडों में निकल आते हैं जबरी तब्दीली मज़हब के लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जबरी तब्दीली मज़हब जो है या कोई और कानून जो है वो हमारी फेवर नहीं करेगा, क्योंकि जब हमें आगाही नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि जब आइन के अंदर आर्टिकल 2 लिख दिया गया है कि तमाम फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, तो फिर आप बताएं कि क्रिश्चियन को वहाँ कहाँ फेवर मिलेगी। हम कभी ये अपील ही नहीं करते, हम इसके लिए जोर ही नहीं देते कि आइन से आर्टिकल 2A हटाया जाए। याद रखें, जब तक आपको सियासी तौर पे अपने हकूक़ का पता नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि रियासत की क्या जिम्मेदारी है, रियासत आपके हकूक़ का कैसे तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, तो तब जाके आपको अपने हकूक़ का पता चलेगा। और आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उसी वक्त होगा जब आप हकूक़ की जंग लड़ेंगे। जब आपको पता ही नहीं है, आपने जाना नाज़माबाद में है और आप करंगी की बस में बैठ जाएंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुँचेंगे। आज यही हमारी कौम का हाल है। आज यही वजह है कि हमारी कौम को हर बंदा जो है बेकार रहा है, जिधर चाहता है ले जाता है। यह मजहबी काम है, यह मजहब का काम है, मजहब के लोगों का।
اس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں, لیکن ہم تو ہمیں تو پتا تھا, ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں پتا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے گھر پہ آنا ہے یا نہیں, کیونکہ ہم تو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے MNA بننے کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم قوم کو متحد کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں شبیر بھائی آپ تو اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں, آپ کے کتنے بندے ہیں؟ او بھائی بات سنیں, میرے پاس بندے تھوڑے ہیں, لیکن میرے پاس بندے قربانی دینے والے ہیں, اور میرے پاس جتنے بندے ہیں وہ باشعور ہیں. بے شک وہ ہم سے نکل کے وہ آگے پہنچ گئے ہوئے ہیں. اصغر خان کو آج تک سیٹ نہیں ملی, لیکن اس کی پارٹی سے نکل کے لوگ آج MNA MP اور منسٹر بنے ہوئے ہیں. تو آج سیاست کو آپ اس کے بارے میں جانیں اور سیاسی حقوق کے لیے جد و جہد کریں, لیکن آپ جد و جہد نہیں کریں گے تو آپ بے بہرا ہو جائیں گے. کیونکہ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ ہر بندے نے مجھے کہا کہ شبیر بھائی آپ بہت اچھے ہو, آپ بڑی جد و جہد کرتے ہو, نہ ڈرو, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بتائیں ہم کیا جانی مالی آپ کی خدمت کریں یا کیا ساتھ دیں آپ. تو یاد رکھیں قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے. اب جیسے ابھی زاہد صاحب نے بتایا کہ نوجوان بیٹیاں اور بیٹے نشے کے اندر ہیں. میں سرجانی ٹاؤن میں گیا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ادھر کچھ کریں تو لڑکیاں بھی نشہ کر رہی ہیں, بیچ بھی رہی ہیں اور نشہ بھی کر رہی ہیں. اور ابھی قاضی طارق صاحب کے ساتھ میں گیا ہوں تو ایک فیملی سے میں مل کے رہا ہوں, وہ بیچارے اتنی غربت کی حالت میں ہیں, ان کے اوپر 295 بھی لگا اس کے شوہر کے اوپر, وہ 5 سال سے جیل میں بند ہے. جی بہت بہت شکریہ شبیر شفقت صاحب, چیئرمین نیشنل کرسچن پارٹی, اور بہت اچھی ایک موٹیویشنل انہوں نے جو ہے وہ پولیٹیکل ویوز انہوں نے شیئر کیے. تو یہ ان کی ایک زندگی کا تجربہ ہے, اونچائیاں بھی دیکھی اور انہوں نے جو ہے وہ اسٹریس بھی جو ہے کافی جھیلا. تو اب میں ایک دعوت دینا چاہوں گا ایک موٹیویشنل اسپیچ کے لیے. تو میں ریکویسٹ کروں گا نویل اجاز صاحب پلیز 1 سے 2 منٹ ہیں آپ کے پاس, اپنے خیالات کا اظہار کیجیے جو آج کل ہمارے سماجی اور سوشل ایشوز ہیں. آپ کی زوردار تالیوں میں نویل اجاز صاحب وہ آئیں گے. نویل صاحب آپ نے 2 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے, تو پلیز اپنے خیالات کا اظہار کیجیے آج کل کے مسائل پر. بیٹھے ہوئے تمام نوجوان کو میری طرف سے سلام. میری طبیعت کچھ خراب تھی اور ویسے بھی انہوں نے 2 منٹ کا ٹائم دیا. تو آج کل کے مسائل میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے بات کی شبیر شفقت صاحب نے, زید فروخ صاحب نے, پاشا معظم جان صاحب نے, یہ ساری چیزیں مسائل کہاں پر ہوتے ہیں. آج جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے کہ ہمارے موجودہ مسائل, آپ دنیا کی کسی ریاست میں چلے جائیں, کسی علاقے میں, محلے میں, کسی گھر میں چلے جائیں, جہاں مسائل کم ہوں گے وہاں مسائل ہوں گے. ہمارے مسائل کی وجہ ہمارے ہاں غربت کی, مطلب ایک طرح جس طریقے سے کوئی جگہ نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا یا دیکھا 70 سے پہلے حالات کچھ اور تھے, 70 کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا معاشرہ بڑھتا تو گیا, لیکن جہالت ابھرتی گئی. اور ہم لوگ پاکستانی کرسچن ہم کمیونٹی لیول پہ ہم لیٹ دم دین نیچے کی طرف آئے. اس وقت میں جس اسکول سے پڑھا ہوں 8ویں تک, میٹرک میں نے کراچی سے کیا, ہم کیا کردار کر سکتے ہیں. مسائل بہت سارے ہیں. ایک ہمارے مسائل یہ بھی ہیں کہ ہم کھانے میں جاتے ہیں, وہاں ریسورسز ڈھونڈتے ہیں. آپ کا کام بغیر ہو سکتا ہے کسی ریسورسز کے ہو سکتا ہو, لیکن ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا, تو ہم ریسورسز ڈھونڈتے ہیں. اور ریسورسز والے پہلے کھڑے ہوتے ہیں, وہ لے کے آپ دھاک لگا کے, تو کوئی آئے گا تو بھائی ان کو کچھ 4 روپے کٹائیں, تو پیسے سود پہ لے کے آئے, کس طریقے سے کوئی لے کے آئے,
لیکن وہ پیسے ایک ہمارا ذہن بن چکا ہے، کنسیپٹ ہے کہ پیسے تھانے میں جانا ہے، پیسے دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، فلاں ادارے میں جائیں گے پیسے دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ ڈائریکٹ جائیں، آپ کو رستے کا پتہ ہو تو آپ کا جو ہے نا معاملہ ویسے حل ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو ٹائم کا پلیز ذرا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اب میں دعوت دوں گی مسٹر منور جان صاحب کو، جو کہ MKM کے مرکزی رہنما ہیں، وہ ہمارے سماجی مسائل پہ بات کریں۔ ٹائم کی قلت کو محسوس کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے چیف گیسٹ جو ہیں اسٹیفن ناصر صاحب PCCI کے جو چیئرمین ہیں، اور جتنے بھی یہاں پر خدام ہیں، پولیٹیکلی ورکرز ہیں، مختلف NGO سے ان کا تعلق ہے یا میڈیا سے تعلق ہے، ان سب کی خدمت میں سلام۔ آج یہاں پر ہم کمیونٹی کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، خواہشوں سے نہیں گرا کرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خدا جلانا ہوگا۔ ہم سب چاہے جتنی لمبی یہاں پر تقریریں کر لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اپنے اپنے حصے کا دیا ہمیں جلانا ہوگا۔ میرے دوست ذکر کر رہے تھے کہ مذہبی رہنما یا پولیٹیکلی رہنما کچھ نہیں کرتے، یہ شہر گواہ ہے، اور آج کے چیف گیسٹ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے گواہ ہیں کہ جب جب اس شہر کے اندر ہمارے چرچز پر، علاقوں کے اوپر حملے کیے گئے تو میں ہی نہیں، میرے ساتھ ہمارے اسٹیفن ناصر بھائی اور یہاں پر خادم بیٹھے ہوئے ریورنڈ معظم جان صاحب بھی چلتی گولیوں کے اندر کیسر ٹاؤن میں وہاں پر پہنچے۔ اچھے برے لوگ سب جگہ پر ہیں۔ پولیٹیکلی پارٹیز کے اندر جتنے بھی دوست جو ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ یہ بوتل یہاں پر لانے کا میرا ایک مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ یہ بوتل ایکوافینا کی جب ہم خریدتے ہیں کینٹ اسٹیشن پر، تو یہ بوتل ہو سکتا ہے کہ ہمیں 40 روپے کی ملتی ہو، علاقوں کے اندر جب ہم اس کو خریدتے ہیں تو یہ بوتل 30 روپے کی بکتی ہو۔ جب ہم یہی بوتل جو ہے ایکوافینا کی ایئرپورٹ پر جا کر خریدتے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے 60 یا 70 روپے ہو جاتی ہے۔ برانڈ وہی ہے، نام ایکوافینا ہی ہے، فرق کیا ہے؟ ویلیو کا فرق ہے۔ انسانیت کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں برائن صاحب، اور اسی کے ساتھ میں بشپ جیمز جان پال کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا کہ وہ پلیز اسٹیج پر آئیں اور شیلڈ دینے کے لیے۔ اور اب میں دعوت دوں گا ہمارے جو مہمان خصوصی، ہمارے چیف گیسٹ جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور سابقہ صوبائی ممبر سندھ رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ کمیونٹی وائز ان کی بہت خدمات ہیں اور بہت اچھے سینئر پولیٹیشین ہیں، اور PCCI کے جو ہیں وہ ابھی چیئرمین ہیں گے پاکستان کرسچن کنسرن انٹرنیشنل، اس کے یہ سربراہ ہیں، UK سے یہ تشریف لائیں۔ تو آپ کی زوردار تالیوں میں ہم اسٹیفن صاحب کو جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ آپ سب پلیز اگر اپنے اپنی نشستوں میں کھڑے ہو جائیں۔ بڑی نوازش، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے معززین جو ہیں کراچی کے وہ تشریف فرما ہیں، اور مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں آج اپنے ان دوستوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ بات اگر کہیں میری تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ کچھ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے سارے دوستوں نے بزنس پہ بات کی، سیاست پہ بات کی، سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ بات ہوئی، اور پھر ریلیجن کے حوالے سے بات کی گئی کہ کس طرح سے ہمیں اپنی فیلڈ میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ اب وجہ یہ ہے
کہ ہمیں کیوں اپنی اپنی فیلڈ میں رہ کے کام کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے خداوند یسوع مسیح کی ایک باڈی ہے اور اس باڈی کے ہم حصے ہیں. اگر ہم سیاست کر رہے ہیں تو ایک پارٹ ہے اس باڈی کا. اگر ہم مذہبی بات کرتے ہیں تو ہم پارٹ ہیں اس باڈی کا. اگر ہم سوشل کی بات کرتے ہیں تو ہم پارٹ ہیں اس باڈی کا. ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی فیلڈ میں ہیں ہم اس کرائسٹ کی باڈی کا پارٹ ہے, حصہ ہے. اور جب کوئی ایک حصہ کام نہیں کرتا تو پھر ہم اپاہج کہلاتے ہیں. اگر ہمارا ہاتھ, ہماری آنکھ, ہمارا پاؤں, ہمارا سر, کوئی ایک چیز کام نہ کرے تو ہم اپاہج کہلاتے ہیں. اور میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ اب میں جس ایج میں ہوں وہ میں نے اپنا ایک عرصہ ایم کے ایم میں گزارا اور ایم کے ایم سے میں نے بہت ساری اچھی چیزیں سیکھی ہیں. دیکھیں ہر جگہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, کچھ بری ہوتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کے لیے جہاں جہاں سے جو اچھی چیز ملتی ہے وہ لے لینی چاہیے اور جو بری چیز ملتی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میں نے بھی یہی کیا, یہی سیکھا اور قوم کی خدمت کی. میرے ایک نہایت ہی بڑے اچھے دوست یہاں موجود ہیں جن کے ساتھ میں کالج میں تھا, آج وہ پیپلز پارٹی میں ہیں. ہمارے امین بھائی یہاں موجود ہیں, میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور بڑی اچھا لگا کہ وہ یہاں تشریف لائے. اب اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں قطعی طور پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایم کے ایم میں جانا چاہیے, ہمیں پیپلز پارٹی میں جانا چاہیے, ہمیں نون میں, کاف میں, پی ٹی آئی میں, کہیں بھی جانا چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں جانا چاہیے. اس لیے کہ وہ لوگ میجورٹی میں ہیں اور کام ان کے توسط سے ہوتے ہیں. تو جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ اپنے مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا. لیکن خدا را میری ایک گزارش ہے, آپ پیپلز پارٹی میں جائیں, ایم کے میں جائیں, پی ٹی آئی میں جائیں, لیکن مسیحت کو نہ بھولیں. محسوس کیا ہے کہ اگر ہم کمیونٹی کا کوئی پرماننٹ حل چاہتے ہیں, کوئی سلوشن چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں ایک ہونا پڑے گا, یونٹی قائم کرنی پڑے گی. مجھے آج بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ عرصہ دراز سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے نوجوانوں کو ایک ذمہ داری دینا چاہتے ہیں. اور ہم نے تشہیر بھی کی کہ یار آئیں ہماری بات سننے کے لیے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیٹیں خالی ہیں. کہاں ہیں ہمارے نوجوان؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ نے ان نوجوانوں کے دلوں کو خراب کر دیا ہے, آپ کے سیاسی لیڈروں نے ان نوجوانوں کو پریشان کر دیا ہے, آپ کے سوشل لیڈروں نے ان کو پریشان کر دیا ہے. ان کی زاہد فاروق بھائی کی بات زبردست بات تھی. مجھے خوشی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو چنا بات کرنے کے لیے جن کا ایک تجربہ ہے. پاکستان کے اندر کوئی اپنا مسیحی بھائی جس کی بہت بڑی فیکٹری ہو جو پاکستانی مسیحی ہو, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کیا جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہماری پی سی سی آئی ہے اس بزنس کو بڑا کرنے کے لیے یا لوگوں کو بزنس یا روزگار مہیا کرنے کے لیے آپ مواقع کس طرح فراہم کریں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. گیسٹ اسپیکرز یہاں پہ موجود تھے تو ان کو جو ہے ہم لوگ شیلڈ پرووائڈ کریں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آصف اسٹیفن صاحب کو دعوت دوں گا کہ پلیز کم فارورڈ, کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے ہمارے جو آنریبل گیسٹ ہیں ان کو وہ شیلڈ دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں پاسٹر موزم جان کو آگے آنے کے لیے دعوت دوں گا کہ وہ آصف اسٹیفن صاحب سے جو ہے وہ شیلڈ ریسیو کریں. کوئی بھی اگر تصویر بنانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور بنائیں. پاسٹر موزم جان کی خدمات کے لیے, ان کے آنے کے لیے جو ہے وہ پلیز وارملی سب کو سپورٹ کیا کریں. اسی کے ساتھ میں اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے بہت ہی محترم جیکب جاوید صاحب کو کہ پلیز آگے آئیں اور آصف اسٹیفن صاحب جو ہیں وہ ان کو شیلڈ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. زوردار تالیاں جیکب جاوید صاحب کے لیے. جب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے بہت ہی محترم ہمارے
मोहतबर शख्सियत हैं बिशप साहब, बिशप जेम्स जॉन पॉल, आपकी आए हैं और उनको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी नौजवानों के लिए जो है वो लाजमी है कि उन्हें सपोर्ट करें। मैं शामिल रहमत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ स्टेज पर आएँ और वर्ड ऑफ थैंक्स के साथ वो हमें यहाँ से रुखसत करेंगे। शामिल रहमत साहब के लिए ज़ोरदार तालियाँ। ये भी हमारे नौजवान लीडर हैं और नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल के जो है वो चेयरमैन हैं। शामिल रहमत साहब। जी, मसीह खुदावंद में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो, और हम नहायत शुक्रगुजार हैं अपने तमाम मौजूदीन का, और हमारे जितने भी मेहमान यहाँ हमारे बुलाने पर तशरीफ़ लाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और सबसे बढ़कर हम शुक्रगुजार हैं PCCI के कि स्टीफन साहब से जब मेरी बात हुई और क्या करें कि मैंने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा हम ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं और नौजवानों को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करना चाहते हैं। तो स्टीफन साहब से मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा सर कि मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ और जहाँ कहीं भी बात कर रहा हूँ तो लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा PCCI की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। तो उनके साथ काम करने के बाद और ये प्रोग्राम एंड होने के बाद जो मैंने नतीजा अख़ज़ किया है वो ये है कि स्टीफन साहब जो है वो बड़ी स्मार्टली और बहुत ही अच्छे तरीके से PCCI को लेकर चल रहे हैं, और वो जो भी काम करते हैं वो कभी भी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हाथ में नहीं देते कि उसको लोग ख़राब करें, अपनी कौम की, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। और सबसे बढ़कर मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी लोगों को हमने मदऊ किया है, हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से मुखालफत आ गई है कि अगर मैं कह लें कि हमारे जो मौज़म साहब हैं उनके बारे में ज़िक्र करूँगा 10 लोगों में से, तो उसमें से 8 लोग कहेंगे यार मौज़म साहब सही नहीं है, और अगर मैं जाहिद फारूक साहब के बारे में बात करूँगा तो वो कहेंगे नहीं यार जाहिद साहब नहीं है, वो अपने मकासद के लिए काम। तो इस चीज़ को भुलाकर हमें मसीहत पर यकीन करने की, जो मसीहत का असल स्पिरिट है उस पर यकीन रखते हुए एक कौम बनने की ज़रूरत है। पास एक रिक्वेस्ट आई है, तो मैं चाहता हूं कि जाते जाते जो एक नौजवान को मौका देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है नौजवानों की सपोर्ट करनी चाहिए। तो हमारे साथ एक नौजवान भाई मौजूद हैं, वो एक गीत उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से बनाया, तो वो शेयर करना चाह रहे थे। तो मैं चाहता हूँ आप सबकी क्लैपिंग होनी चाहिए सॉन्ग के ऊपर, क्योंकि यूथ के लिए है, नौजवानों के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी में है खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमें आज ये मौका दिया कि हम आपस में मिलकर अपनी कौम और आने वाली नस्ल के लिए कुछ सोच विचार कर सकें। जितने भी तेरे साथी यहाँ मौजूद हुए जिन्होंने अपने जज्बात ए खुदा यहाँ बयान किए, सभी को ए खुदा अपने फजल, अपनी कुव्वत, अपना जोर देकर अपने बंदों को इस्तेमाल कर। PCCI जितनी भी उनकी टीम है, एग्जेक्टिव है, मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, इंटरनेशनल सतह पर जितने लोग इसमें शामिल हैं, खुदा उन सब के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। और हर दौर में ए खुदा हम जानते हैं कि तूने रहनुमा पैदा किए हैं, और हर दौर में तेरी कौम के रहनुमा भी साथ साथ करे, उन पर भी तेरा हाथ हो और अपने लोगों को बरकत देना। ये दुआ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
جیسے فرنٹ پہ آ جاؤ فرنٹ پہ